السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیر و عافیت سے رکھے۔ محترم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے آپ لوگوں کے مسائل کا حل لا چکا ہوں۔ آپ اس کو غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو دنیاوی اور اخروی فائدہ حاصل ہو سکے۔ محترم بھائیو، آج کا سوال اور اس کا جواب میں نے جامعۃ العلوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوٹون کراچی پاکستان کے ویب سائٹ سے حاصل کر کے آپ کے سامنے لا چکا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی سمد بونڈ وغیرہ استعمال کرتا ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر کتابوں کا جلد کرتا ہے، تو جلد کرتے وقت سمد بونڈ وغیرہ کی یا سلوشن کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس پہ وہ گتے وغیرہ چپکائے جاتے ہیں۔ تو اب وہ ایک آدمی جلد کر رہا ہے، جلد کرنے کے دوران اس کے ہاتھوں پر سمد بونڈ وغیرہ لگ گیا، تو اب کیا کریں کہ اس کی تہ بھی جم گئی ہے اور ہاتھوں سے اگر ہٹائیں گے تو ایک تو وقت زیادہ لگتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ آسانی سے ہٹتا بھی نہیں ہے، بہت سارا ٹائم لگنے کے باوجود بھی وہ نہیں ہٹتا، یا اگر زیادہ کوشش کریں گے ہٹانے کی تو ہاتھ کے زخمی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ سوال ہے کہ اب وضو اور غسل میں کیا کریں گے؟ کیا اس جگہ کو دھوئیں گے یا نہیں دھوئیں گے؟ تو یہ ایک سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ محترم بھائیوں، وضو اور غسل میں جس جگہ کا دھونا فرض ہے نا، اگر اس میں وضو کے دوران ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی اگر کوئی جگہ خشک رہ جاتی ہے اور آپ وضو کر لیتے ہیں اور پھر اس پر نمازیں وغیرہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی وہ ساری نمازیں کالعدم ہوگی، کیونکہ وضو میں جس جگہ کا دھونا فرض ہے آپ نے وہ کام نہیں کیا ہے، وہاں پر کوئی جگہ خشک رہ گئی ہے، تو اس لیے اگر سلوشن وغیرہ لگ گئی ہے اور آپ نے وضو کر لیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، آپ کی نمازیں بھی نہیں ہوگی۔ اب کیا ایسا عمل ہے کہ ہم اگر وہ اختیار کریں گے جس کی وجہ سے ہمارا وضو بھی صحیح ہو، ہماری نماز بھی صحیح ہو اور ہمارا رزق حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے یعنی کتابوں وغیرہ کا جلد وغیرہ کرنا، یہ بھی ہمارا صحیح ہو، کیونکہ ساری چیزیں مقصود ہے کرنی ہے، تو ان سب نظام کو کیسے ہم چلائیں گے؟ تو اس کے چلانے کا طریقہ یہ ہے کہ عموماً جو سمد بونڈ وغیرہ ہوتی ہے یا سلوشن وغیرہ ہوتی ہے، یہ عموماً مٹی کا تیل سے یہ ہٹ جاتی ہے، یا پیٹرول وغیرہ لگا کے ہاتھ پر لگا کر اس طرح مل لیں گے تو وہ صاف ہو جائیں گے، آسانی سے اس طرح صاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر پھر بھی یہ نہیں ہو سکتا، اس کے ذریعے سے بھی صاف نہیں ہوتا یا کسی کے پاس موجود نہیں ہے، اویلیبل نہیں ہے، تو اب کون سا کیا طریقہ اختیار کریں گے کہ جس سے یہ ہمارے صحیح ہو جائیں؟ تو اب کوشش کریں، اسلام یہ کہتا ہے کہ بس تب جتنا بھی آپ کر سکیں اپنی کوشش کر لیں، لیکن اگر کوشش کے باوجود بھی یہ نہیں ہٹتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو مشکلات پیدا نہ کرو۔ تو اب مشکل نہیں پیدا کرنی ہے کہ بس آپ ہاتھوں کو کاٹ دیں اور اس کے بعد آپ وضو کر لیں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے، بلکہ آپ نے اپنی کوشش کے باوجود بھی وہ نہیں ہٹتا، یہ سلوشن وغیرہ سمد بونڈ وغیرہ نہیں ہٹتے ہیں، تو اب آپ اس طرح کر لیں کہ اسی کے ہوتے ہوئے آپ وضو کر لیں اور نماز وغیرہ پڑھ لیں۔ آئندہ کے لیے جب آپ کتابیں وغیرہ جلد کریں گے تو اس کے لیے یا تو پہلے اس طرح کر لیں کہ آپ ہاتھوں میں دستانے وغیرہ استعمال کریں، لیکن اگر اس کے باوجود بھی کوئی مشکل وغیرہ پڑ رہی ہے تو آپ اس کو ہٹانے کی بھرپور کوشش کریں۔ لیکن ایک بات کا خیال ضروری ہے کہ آپ نے رکھنا ہے، وہ بات یہ ہے کہ آپ اس کی عادت نہ بنائیں کہ آپ روز بس آپ کے ہاتھوں پر سلوشن وغیرہ لگ چکی ہے اور آپ پیچھے سے وضو کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بس یہ ہٹ رہے نہیں ہے آسانی سے تو ہماری بس اپنی مرضی ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کوشش یہ کریں کہ ہاتھوں پر دستانے وغیرہ استعمال کریں یا کوئی ایسی چیز استعمال کریں جس کی وجہ سے آپ کے ہاتھوں پر یہ سلوشن وغیرہ نہ لگے ہو۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کوئی آدمی رنگ ساز ہے، رنگ وغیرہ کرتا ہے اور اس کے ہاتھوں پر رنگ وغیرہ لگ جاتی ہے اور چمٹ جاتی ہے، اس کی تہ جم جاتی ہے، تو اب وہ آدمی اس کے وضو اور غسل کا کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ جس جگہ کا وضو اور غسل میں دھونا فرض ہے، سوئی کے ناکے کے برابر بھی اگر کوئی جگہ خشک رہ جاتی ہے تو وضو نہیں ہوگا اور غسل بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اب کیا کریں؟ پہلے تو کوشش کریں یہ رنگ بھی
مٹی کے تیل اور پیٹرول وغیرہ سے آسانی سے ہٹ جاتا ہے، لیکن اگر اس کے باوجود بھی نہیں ہٹتا، آپ نے مکمل کوشش کر لی، تو آپ کوشش کر لیں، کوشش کے باوجود بھی اگر وہ نہیں ہٹتا تو آپ وضو کر لیں اور نماز پڑھ لیں۔ لیکن آئندہ کے لیے جب آپ رنگ کر رہے ہوں تو اس رنگ کے دوران آپ خیال رکھیں آپ کے ہاتھوں پر یا جسم کے کوئی اور جگہ پر ایسے نہ لگ جائے کہ اس کا بعد میں ہٹانا مشکل ہو۔ اس لیے یہ خیال کیوں کرنا ہے؟ جس طرح کہ ہم اپنی روزی کمانے کے لیے اپنے بوس کا خیال رکھتے ہیں، اپنے مالک کا خیال رکھتے ہیں کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ اس چیز پہ ناراض ہو جائے، اس چیز پہ ناراض ہو جائے، ہر چیز کا ایک ایک چیز کا ہم خیال رکھتے ہیں، تو آپ بھی اس طرح کریں کہ اپنا مالک جو حقیقی ہمارا مالک ہے اللہ تعالیٰ، وہ ہم سے ناراض نہ ہو۔ جس طرح ہم اپنے رزق کے لیے کوشش کرتے ہیں، اسی طرح اس کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے بھی آپ کوشش کریں کہ کسی جگہ بھی آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے بے عزتی کا سامنا نہ ہو، کہ یعنی سزا کا سامنا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی سزا بھی جس طرح اللہ تعالیٰ مہربان زیادہ ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جب سزا دینے پہ آتے تو سزا بھی اس کی سخت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیر و عافیت سے رکھے، آباد رکھے، قائم و دائم رکھے۔ اللہ حافظ۔